بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ جیسا کہ تھمبنیل سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کس بارے میں ہے۔ آج ہم بات کریں گے منافقوں کے بارے میں۔ تو پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا منافقوں کی سزا کیا ہوگی، ان کی آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا۔ بعد میں آپ کو میں منافقوں کی نشانیاں بتاؤں گا۔ اگر آپ وہ نشانیاں سنیں گے تو آپ کو ویڈیو دیکھنے کا تبھی فائدہ ہوگا اگر آپ ان نشانیوں میں دیکھیں کہیں ہمیں تو نہیں وہ کوئی عادت اس میں سے۔ اگر آپ نشانیاں سن کے کہیں کہ ہاں فلاں بندے میں یہ عادت ہے تو اس سے آپ کو ویڈیو کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا دیکھنے کا۔ آپ اپنے اندر دیکھیں کہ آپ ٹھیک ہیں، بالکل آپ تو نہیں منافقوں کی فہرست میں آ رہے۔ تو پہلے تو آپ کو منافقوں کی سزا میں بتاتا ہوں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ قرآن پاک میں سورۃ نساء میں آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کوئی شک نہیں کہ منافق دوزخ کے نچلے درجے میں ہوں گے، یعنی کہ دوزخ کی جو نیچے والی تہہ ہے وہاں میں ہوں گے، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ اب اس آیت میں کتنی سختی ہے، کتنی اس میں شدت ہے، آپ کو تبھی پتہ چلے گا جب آپ کو پتہ ہو کہ دوزخ کی گہرائی کتنی ہے۔ تو دوزخ کی گہرائی کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ساتھ میں صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر گرنے کی آواز سنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ تم نے آواز سنی ہے پتھر گرنے کی؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آواز نہیں سنی، کہاں پتھر گرا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے تو آسمان پہ جنت بنائی اور زمین کی تہہ میں دوزخ بنایا، تو ایک فرشتے نے عرض کی، یا اللہ اے پاک ذات والے، اس دوزخ کی گہرائی کتنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس میں ایک پتھر پھینکو، جب وہ نیچے جا کے گرے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا، اس سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا اس کی کتنی گہرائی ہے۔ تو کب زمین آسمان بنے، اس فرشتے نے پتھر پھینکا دوزخ میں، تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کہاں سے کہاں دنیا پہنچی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ کے وہ پتھر دوزخ کی تہہ میں پہنچا، تب جا کے اس کی تہہ میں گرا۔ تو اس تہہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس تہہ میں کوئی شک نہیں کہ منافق لوگ اس تہہ میں نیچے والے درجے کی تہہ میں ہوں گے۔ تو خود حساب لگا لیں کہ منافقوں کا کیا انجام ہوگا۔ تو اسی بات سے، اور دوسری بات، جیسا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس چیز پہ یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قیامت والے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے۔ تو جو منافق لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بھی محروم کر دیا۔ منافق لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ توبہ میں فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اے نبی، تم چاہو یا نہ چاہو، اگر تم 70 بار بھی چاہو ان کی معافی تو ہرگز اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ اس سے ثابت کیا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کی سفارش ہی نہیں کریں گے، اگر وہ سفارش کریں گے بھی تو اللہ ان کو منافقوں کو نہیں بخشے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ منافق کو، میرے خیال سے منافق کی کافر سے بھی بری سزا ہے۔ جو تو ہوتا ہے کافر، اس کا تو پتہ ہے سب کو یہ کافر ہے، یہ اللہ پہ ایمان نہیں لایا، اس کا تو پتہ ہے سب کو کیا ہوگا۔ منافق، اب مسلمان جو شخص ہے، مسلمان ایک ہوتا ہے مومن، وہ تو چلا گیا جنت میں۔ منافق جو ہے وہ اس کا جنت میں جانے والا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک تو اس کو اللہ نے دوزخ کی نچلی تہہ میں کہا، اس کو نچلی درجے میں ہوگا، اوپر سے جس چیز کی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم تو گناہ گار ہیں، جو نیکوکار ہیں ان کو بھی اس چیز کی امید ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جانا، ہم نے اللہ کی رحمت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو 4 نشانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بتائی ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ ایک تو یہ حدیث نمبر صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیاں بتائی ہیں، جس میں پہلی نشانی ہے کہ وہ جب بولے تو جھوٹ بولے۔ تو اب یہ دیکھیں، آپ دوسروں کا نہ سوچیں کہ وہ فلاں شخص جھوٹ بولتا ہے، اپنے آپ کو دیکھیں، کیا آپ میں تو یہ عادت نہیں ہے کہ آپ جہاں بیٹھے ہوں وہاں بڑی بڑی چھوڑنی شروع کر دیں، جھوٹ بولنا شروع کر دیں، یا ویسے ہی کسی سے بات کرتے ہوئے اپنے پاس سے 4-5 باتیں لگا لیں، جھوٹ بول دی ساتھ۔ تو اس چیز کا آپ نے اپنی طرف دیکھنا ہے، دوسروں کی طرف یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں شخص جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس کے بعد دوسری نشانی جو بتائی گئی وہ یہ کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ آج کل دیکھ لیں آپ کہ کسی امانت تو دور کی بات ہے،
اپنے پاس کسی کا جو مال پڑا ہوا ہے وہ دوسرے سے محفوظ نہیں ہے، اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے محفوظ نہیں ہے۔ تو امانت میں خیانت دیکھ لیں آپ، کس قدر لوگ دوسروں کا پیسہ لے کے وہ سارا کھا پی جاتے ہیں، ان کو واپس نہیں کرتے۔ تو یہ دوسری نشانی ہے منافقوں کی۔ تو یہ آپ نے اپنی طرف دیکھنا ہے، دوسروں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شخص، اگر آپ میں یہ عادت نہیں ہے کسی اور میں ہے، تو آپ اس کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں، اس کو یہ نہ کہیں کہ بھائی تو منافق ہے، اس کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں، اس کو یار یہ ویڈیو میں نے دیکھی بڑی اچھی ہے، اس میں یہ منافقوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ ذرا آپ سنو۔ تو اس میں دوسری نشانی میں نے آپ کو بتا دی کہ امانت میں خیانت کریں۔ تیسری نشانی کہ جب وعدہ کرے اور پورا نہ کرے، یہ تیسری نشانی ہے منافق کی، کہ وہ جب وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا۔ تو اب دیکھ لیں، آپ خود اپنی طرف دیکھیں، آپ نے اگر کسی کے پیسے دینے ہوں تو آپ اسے کہتے ہیں یار ابھی میرے پاس نہیں ہے، اگلے ہفتے دے دوں گا، حالانکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلے ہفتے بھی آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، پر آپ نے وہ ایک ہفتہ نکالنا ہے، اس لیے آپ اس سے جھوٹا وعدہ کر دیتے ہیں کہ یہ 1 ہفتے بعد دے دوں گا، یا 2 ہفتے بعد، یا مہینے بعد دے دوں گا۔ تو یہ جھوٹا وعدہ جو ہے یہ آپ کو منافقت جو ہے منافق لوگوں ہیں ان میں شامل کرتا ہے، منافق لوگوں میں۔ تو اس طرح جھوٹے وعدے نہ کیا کریں، کیونکہ جو وعدہ کر کے پورا نہ کرے وہ منافقوں کی فہرست میں آتا ہے۔ چوتھی اور لاسٹ نشانی جو ہے منافقوں کی، وہ یہ ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ جھگڑتے ہیں تو بد کلامی کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اپنی طرف دیکھیں کہ کہیں آپ تو ایسا نہیں کرتے کہ جب کبھی جھگڑا ہو تو آپ بد کلامی کرنی شروع کر دیں، گالیاں دینی شروع کر دیں، اپنی زبان پہ آپ کا کنٹرول نہ رہے۔ تو یہ بہت بری عادت ہے، یہ ایک تو آپ کو منافقوں کی فہرست میں یہ بھی شامل کرتی ہے، یہ چوتھی عادت ہے منافقوں کی۔ تو منافقوں کا انجام میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ منافقوں کا انجام کیا ہوگا، مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہ جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اپنی یہ جو عادتیں ہیں یہ تھوڑی سی چینج کریں، یہ منافقوں والی جو عادتیں ہیں یہ دیکھیں، غور کریں، کہیں آپ میں تو یہ 4 نشانیاں ان میں سے کوئی ایک نشانی تو آپ میں نہیں موجود۔ تو جب آپ اس کو خود پہ اپلائی کریں گے تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ خود پہ اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد آپ دوسروں کو یہ چیز بتائیں کہ یار یہ وہ چیز ہے۔ منافق بہت مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود، اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی آپ دوزخ میں جائیں گے اور جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو خدا را یہ جو 4 نشانی ہیں ان سے بچیں، جھوٹ بولنا چھوڑیں، دوسروں کے ساتھ جو وعدہ خلافی جو ہوتی ہے یہ وعدہ خلافی نہ کریں، دوسروں کی امانت جو ہے اس پہ خیانت نہ کریں، دوسروں کے اگر آپ نے کسی کو کوئی امانت آپ نے دینی ہے، کوئی پیسے دینے ہیں تو آپ کھا گئے ہیں، مثلا کہ وہ آپ نے وہ ضبط کر لیے ہیں، وہ نہیں دے رہے اس کو، تو اس چیز پر توجہ دیں ذرا، یہ آپ کو منافقت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور منافق کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کی شفاعت کریں بھی تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشیں گے۔ تو اس بات پہ ذرا غور کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔